ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا جسم نکالا گیا تو آپ کا جسم مبارک تابوت میں رکھا گیا اور 1 مہینہ لوگوں نے آپ کی زیارت کی، اور آپ کا جسم مبارک، آپ کا چہرہ مبارک اسی طرح تر و تازہ تھا بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد بلال۔ آج ہم لوگ ضلع گجرات کے بالکل قریب جلال پور جٹا سے ایک آگے گاؤں ہے، یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ جو گاؤں ہے یہاں پہ حضرت پیر محمد سچیار پاک المعروف کمبل پوش غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار شریف ہے۔ ابھی ہم لوگ آپ لوگوں کو مزار شریف کا اندرونی اور بیرونی منظر دکھائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگ بیرونی منظر دیکھیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک بہت ہی پرانا اور بڑا درخت دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پہ بہت ہی زیادہ چڑیاں اور پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چڑیوں کی چہچہانے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور یہ جو درخت ہے اس کا نام ہے بوہڑ کا درخت۔ اس کی جڑیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بہت ہی نایاب چیز دیکھنے کو ملی، وہ یہ تھی کہ بڑے عرصے کے بعد جب لوگ پہلے زمانے میں فریج نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ پانی ٹھنڈا کیسے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس اس طرح کے گڑھے ہوتے تھے، تو لوگ ان میں پانی رکھا کرتے تھے، پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو لوگ پانی پینے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ایک پرانے وقت کی یاد تازہ ہوئی۔ دوسرا یہ انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ پانی یہاں سے ٹھنڈا پی سکیں آسانی سے، اور اوپر یہ برتن بھی رکھا گیا ہے پانی پینے کے لیے، اور اس کا نام ہے گڑھا۔ گڑھے کے گرد انہوں نے کچھ پھول بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دربار شریف کے قریب یہ کافی زیادہ مزارات بنائے گئے ہیں، اور یہ جتنے بھی مزارات بنائے گئے ہیں یہ سارے حضرت پیر سچیار پاک المعروف کمبل پوش غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی آل اولاد میں سے ہیں، اور کافی زیادہ تعداد میں تقریباً دونوں سائیڈ پہ دربار شریف بہت زیادہ بنائے گئے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں دربار شریف کے اندر، آپ لوگوں کو دربار شریف کا اندرونی منظر بھی دکھائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ آپ لوگوں کو بیک سائڈ پہ اس کا بیرونی منظر بھی دکھائیں گے۔ ابھی چلتے ہیں اندر دربار شریف کے۔ یہ دربار شریف کی مین سیڑھیاں ہیں، یہ میں اوپر چڑھ رہا ہوں۔ یہ میں دربار شریف کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں۔ یہ ہے آپ کا دربار شریف، حضرت پیر محمد سچیار المعروف کمبل پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کا دربار شریف ہے، مزار اقدس ہے آپ کا۔ یہاں پہ کچھ آیات بھی قرآن میں لکھی گئی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو کوئی اندیشہ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ یہ قرآن کی آیت بھی لکھی گئی ہے، اور یہ آپ کا دربار شریف ہے، اور دربار شریف کو اوپر سے بھی بڑے احسن انداز میں سجایا گیا ہے، پنکھے بھی لگائے گئے ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، چھوٹا سا گنبد بھی بنا ہوا ہے، پھولوں کے ساتھ سجایا گیا ہے دربار شریف کو، اور یہ پیچھے آپ کا نام بھی یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ دربار شریف کے بیک سائڈ پہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے برتن مٹی کے پڑے ہوئے ہیں، شاید یہاں پہ لوگ کچھ دیے وغیرہ جلاتے ہیں، اپنی مرادیں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیے جلاتے ہیں۔ تو یہ دربار شریف کا جو بیک والا حصہ ہے یہاں پہ بھی کافی زیادہ مزارات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ قبرستان بھی موجود ہے، تو قبرستان میں بھی کافی زیادہ لوگ مدفون ہیں۔ تو یہ تھا دربار شریف کا مکمل منظر اندرونی اور بیرونی جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں، آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ مزار شریف کے سامنے بالکل ایک مسجد بھی ہے، مسجد کس طرح کی بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ دربار شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا دربار شریف پہلے دریا چناب کے قریب تھا، وہاں پہ پانی بہت زیادہ آتا تھا، ایک مرتبہ بہت زیادہ پانی آیا، پھر آپ کا جو جسم اقدس ہے وہ وہاں سے نکالا گیا، دوسری جگہ پہ منتقل کیا گیا، اور دوسری جگہ سے پھر یہاں پہ تیسری جگہ پہ آپ کا جو جسم اقدس ہے وہ منتقل ہوا ہے۔ اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کا جو جسم اقدس تھا ایک مرتبہ بھی نکالا جب،
دوسری مرتبہ بھی نکالا تو بالکل صحیح سلامت تھا۔ اسی لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا جسم نکالا گیا تو آپ کا جسم مبارک تابوت میں رکھا گیا اور 1 مہینہ لوگوں نے آپ کی زیارت کی، اور آپ کا جسم مبارک، آپ کا چہرہ مبارک اسی طرح تر و تازہ تھا، بالکل چہرے میں بالکل ایک خراش تک بھی نہیں تھی، اور بالکل جسم صحیح اور سلامت تھا، اور آپ کا جسم اطہر نکالا گیا۔ اور ابھی ہمیں یہاں پہ ایک ماں جی ملے، انہوں نے بتایا کہ 1 مہینہ لوگوں نے آپ کی زیارت کی، اتنے لوگ آئے تھے یہاں پہ۔ انہوں نے بولا کہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ میں نے ان کو باقاعدہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے بھی ان کو دیکھا تھا اور آپ کی زیارت کی، اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی گاڑیاں تھیں کہ پورا مہینہ ہم لوگ ان کو گن نہیں سکتے تھے کہ اتنے کہ یہاں پہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ کے بارے میں سارا کچھ کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کا اب تیسری جگہ پہ دربار شریف بنایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، اور اولیاء اللہ کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہی کسی نے کہا تھا کہ آپ کی لوگ اس طرح 2-3 مرتبہ زیارت کریں گے تو پھر آپ کی لوگوں نے زیارت کی ہے اور آپ بالکل صحیح سلامت رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، یہ ان کی شان ہے کہ 2 مرتبہ نکالا گیا قبر مبارک سے اور دونوں مرتبہ صحیح سلامت نکلے۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ مزارات اولیاء کی ویڈیو دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو، ہمارا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو نبیوں کی قبریں ہیں، ان کو دکھانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی شان و شوکت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں اتنے دور سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے، ہم صبح کے نکلے ہوئے تھے اور آج یہاں پہ پہنچے ہیں، یہاں آپ لوگوں کو دربار شریف دکھایا ہے۔ ہمارا آنے کا ایک مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ابھی میں آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گا، اپنے لیے بھی دعا کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ دیکھیں کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے، نہ ہی کبھی ان سے کچھ مانگا ہے، مانگا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاتا ہے اور دیتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ہم لوگ ان کے وسیلہ سے مانگتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ جب ہم کسی نیک بندے کا وسیلہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلدی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آج یہاں پہ میں موجود ہوں، میں آپ سب کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے دعاؤں مانگوں گا، اور جتنے بھی لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے، انشاءاللہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اور میری دعا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو دکھ درد ہیں اللہ تعالیٰ سب کے دکھ درد دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں آگے، آپ لوگوں کو مسجد سامنے دکھائیں گے، اس کے بعد پھر ویڈیو کو ختم کریں گے۔ جی تو دوستو، ہم لوگ دربار شریف کے بالکل سامنے جو مسجد ہے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ مسجد شریف کے سامنے مینار بنائے گئے ہیں اوپر، اور یہ مسجد کا سامنے فرنٹ ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پہ درود پاک بھی لکھا گیا ہے، اور حدیث لکھی گئی ہے الصلاۃ عماد الدین، کے نماز دین کا ستون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ ہی کے ذکر میں دل کا چین ہے، قرآن کی آیت بھی لکھی گئی ہے۔ اور یہ مسجد کا برآمدہ ہے، یہاں پہ بھی نماز ہوتی ہے باجماعت، 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ہے سامنے مسجد، بڑی خوشی ہوئی مسجد کو بھی دیکھ کے کہ دربار شریف کے قریب جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ موجود ہیں وہاں پہ مسجد بھی ہے، لوگ یہاں پہ حاضری دے کر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔